جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر شیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو. بیر صاحب، آج ایک بڑا اہم آرٹیکل حامد میر نے لکھا ہے. پاکستان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں کہ ایٹم بم کیسے بچائیں. گاز کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا. اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کے 8 لوگ جو ہیں وہ یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں فار $1 بلین. نیا ملے گا ڈپازٹ کرنے کے لیے، اور $2 بلین جو ہے وہ ملے گا، اور وہ رول اوور ہوگا. یہ جو چیز ہے کہ ایٹم بم کیسے بچائیں، اور جا کے وہ ممالک جن کو ہم سمجھتے تھے یار یہ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو اتنے اتنے سائز کے ملک ہیں، یہ تمہارے شہر جتنے ملک ہیں ایک، اور آج وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. یہ جو پکٹوریل، یہ جو منظر کشی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ کہ یہ جیسے حامد میر یہ بات کر رہا ہے، اور حامد میر نہ بھی کرے، ہمیں بھی ساری باتیں ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس بیکاز از پاکستان ٹاپ جرنلسٹ. اور جنرل یہ ہے چیز. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سر کہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا، میں عمران خان صاحب کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 45,000 جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ افغانستان سے لے کے آئے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے ہمیں منع بھی کیا کہ ان کو نہ لے کے آئیں. لیکن سر، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ایٹم بم کیسے بچائیں، اور $1 بلین کے لیے یو اے گئے ہوئے ہیں، اور سنا ہے کہ انہوں نے they have agreed graciously, the Emiratis have agreed for this. تھینک یو جناب۔ اس کے یہ بہت سارا وسیع قسم کا ٹاپک ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں تو آپ کی ہر بات میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک سوال ہے جس کا بڑا تفصیلی جواب چاہیے۔ یہ جو کچھ حامد میر نے کہا ہے نا جی، ایٹم بم کیسے بچائیں، اس کا تعلق جو پاکستان کی موجودہ جو سوشو اکنامک سچویشن ہے اور جو پولیٹیکل کرائسس چل رہے ہیں ان کی موجودگی میں، ظاہر ہے ابھی تک اگر کوئی بڑے پیمانے پہ انٹرنیشنلی کوئی ایسی جو ہے وہ ڈیمانڈ سامنے نہیں آئی کہ ایک ایسے ملک میں جس کے اندر اس طرح کی ایک انسرٹنٹی نکل کے آ جائے کہ جو فائنینشیل اور پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہو جائے، تو اس میں کوئی بھی اس طرح کا جو ہتھیار ہے اس پہ ظاہرہ دنیا کی نظر ہوتی ہے، چونکہ دنیا تھریٹن فیل کرتی ہے، اور اس میں آپ کے نیبر سب سیر فہرست ہوتے ہیں چونکہ ان کو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی اسپیسیفک سچویشن میں جب آپ کا فارن افیئرز ایسا ہو کہ آپ نے ہر نیبر کے ساتھ جو ہے وہ سینگ اڑا کے رکھے ہوں، سخت قسم کی دشمنی جو ہے وہ بالکل ایک ان اینڈنگ قسم کی وہ ہو، خصوصاً آپ کے ارد گرد جو 3-4 ملک ہیں، ہندوستان ہو گیا یا افغانستان ہو گیا یا ایران ہو گیا، ان کے ساتھ تو جو بھی آپ کا تعلق چل رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو حامد میر نے اٹھا دیا قبل از وقت، اگر آپ اس کو سمجھیں، لیکن اس سوال کو اگر اٹھنا ہے، اگر یہ جو سچویشن جس طرف جو جا رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اب جہاں تک اس کو کنٹرول کرنے کی سچویشن ہے کہ اس کو کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس کا تعلق آپ کے اس سوال سے بنتا ہے کہ یہ جو یو اے ای نے پیسے دیے اور آپ کا پرائم منسٹر ود 8 منسٹرز جو ہے وہ جاتے ہیں 1 بلین مانگنے کے لیے اس طرح کی سچویشن میں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو کلیئر ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں اس سے دگنے تگنے تو آپ نے اپنے خرچے جس کو جو ہے ذاتی یا لالے تلالے کہتے ہیں اس پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر پرائم منسٹر جو خود جا رہا ہے، جو منسٹر آف دی منسٹرز ہے، تو پھر کسی منسٹر کو ساتھ میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کون سا ایکسپرٹ منسٹر ہے آپ کا؟ یا تو یہ ہو نا کہ کوئی منسٹر بہت بڑا کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہے تو وہاں پہ اس کی رائے لینی پڑے گی، یہ فی البدی تو وہ دے دے گا، تو یہ بات بھی تو کوئی ہے نہیں۔ یہ سارے وہ مانگے تانگے کے منسٹر پریشر گروپس کے پیدا کردہ، جن کو پتہ ہی نہیں اکانومی کیا ہوتی ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہے، کرائسس کیا ہے، تو آپ ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا کیلکولیٹ تو کریں نا کہ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے، اور جو $1 بلین ملے گا اس میں سے ٹوٹل جو اسی وقت خرچ ہو جائے گا وہ کتنا ہے۔
اس کے بعد جو آئے گا ظاہر ہے بیسیکلی تو آپ کو یہ جس مقصد کے لیے بھی مل رہے ہیں اس تک تو کبھی پیسے، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پہنچے ہی نہیں، خواہ وہ آپ کی سیلاب کی تباہ کاریوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہوں یا غیر ملکی قرضے واپس کرنے کے لیے ہوں، کچھ ہوں، وہاں تک تو پہنچتے نہیں، اور وہاں تک نہ پہنچنے کا مطلب یہی ہے۔ اب اس وقت جو پاکستان کے اندر یہ جو سسٹم چل رہا ہے منسٹرز کا اور پرائم منسٹرز کا، سیکریٹریز کا اور ڈیپیوٹی سیکریٹریز کا، اپ ٹو ڈاؤن ٹو دی وہ جو ہوتا ہے آپ کا تحصیلدار یا اس سے نیچے تک کا، ان سب کے اگر آپ صرف خرچے نارملائز کر دیں، یعنی اس کو ایک تھرڈ ورلڈ غریب کنٹری کے ایکولائز کر دیں، تو آدھے قرضے تو آپ کے یہاں سے پے ہو سکتے ہیں ود ان 1 ایئر۔ آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، 300-400 ارب جو ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں صرف ان لوگوں پہ، جہاں پہ ایک آدمی نے اپنے آگے 8 نوکر رکھے ہوئے، ایک آدمی آپ کو پانی پکڑواتا ہے، بلکہ ایک پانی کے اوپر وہ جو آپ نے پلیٹ سی رکھی ہوتی ہے وہ ہٹاتا ہے، دوسرا پانی اٹھا کے آپ کو دیتا ہے۔ آپ گھنٹی مارتے ہیں تو 3 آدمی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم جاؤ گے یا وہ جائے گا یا وہ جائے گا۔ باہر آپ کے گیٹ پہ ایک گیٹ کیپر کھڑا ہے، اس سے باہر ایک ڈرائیور کھڑا ہے، ادھر ایک خانسامہ ہے، ادھر ایک مالی ہے، ادھر ایک پتہ نہیں کون ہے۔ واٹ از دس؟ آپ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں گھوم پھر کے دیکھیں کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے پالیٹیشینز ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے، اس کے آپ دیکھیں کہ یہ سارے ہیں یہ 10 آدمی 15 آدمی، اور اس کا ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ غریب لوگ ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی غریب لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ باہر جا کے پیسے نہ مانگے نا۔ آپ کے پاس اتنے فالتو پیسے ہیں بادشاہوں اور شہنشاہوں کی طرح، تو پھر آپ باہر جا کے پیسے مانگ کے تو غریب لوگ تو نہیں رکھ سکتے نا۔ ہم ظاہر ہے غریب لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے بہت زیادہ حق میں ہیں، لیکن یہ خیراتی طور پہ جو آپ کہتے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کو بطور خیرات ایک چیریٹی کے طور پہ ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، ورنہ بھوکے مر جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ان کا تعلق آپ کے سسٹم کے ساتھ ہے۔ وہ بھوکے اس لیے مر جائیں گے کہ آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں۔ آپ جو کھا رہے ہیں اس کا اگر آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے بھوکے نہیں مرنا ہے۔ آپ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر آپ دولت کو پراپر جو ہے منصفانہ طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، جس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو پراپر دنیا بھر میں جس طریقے سے ہوتی ہے، تو اس میں پھر کسی بھی سوسائٹی میں کسی آدمی کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ بھوکا مرے۔ لیکن یہ تو وہ ملک ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جن کے پاس اپنے پیسے ہیں، اپنے وسائل ہیں، چلیں وہ کچھ بھی کریں، لیکن ایک ملک جو 100% ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل مالی جو ایڈ ہے اس پہ یا قرضوں پہ یا بینکوں کے قرضوں پہ، وہ کیسے اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ رکھ سکتا ہے کہ منسٹر اس طریقے سے ٹریول کریں اور جو ملک کے اندر ان کے جو ایکول جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس طریقے کی عیاشی کریں؟ تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ آپ کو آخر میں جا کے جب آپ گھاس کھانا شروع ہو جائیں گے کہ جی چونکہ کچھ بچے گا نہیں، چونکہ دنیا جو ہے دیکھیں جی یہ ٹیکس پیئر کا منی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ جو پیسے اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، 100 ملین دے دیا یا 1 بلین دے دیا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور ظاہر ہے اب دنیا اس کو کرٹیسائز کرتی ہے اور نظر رکھتی ہے کہ جس ملک کو آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں اس کے اندر سوشیو اکنامک سسٹم کیا ہے، وہ پیسے کہاں کون رہا ہے۔ تو یہ زیادہ دور نہیں جائے گا، ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان کے سارے پیسے بند ہو گئے تھے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جس کو اب سکسیسفل کہتے ہیں دورہ، اور سکسیسفل کی آپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کتنے پیسے ملے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے راز ہیں جو بعد میں نکل کے باہر آئیں گے۔ اس میں ایک بڑا راز جو ہے وہ آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں ری پوزیشننگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانے پہ آپ کی بارگیننگ ہوئی ہے کسی نہ کسی سطح پہ، جس کے نتیجے میں وہ سارے سٹرنگ جو ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں اس طرح کی، یہ امداد میں سے کوئی امداد بھی بغیر سٹرنگ کے نہیں ہوتی۔ تو اس کے وہ جو ہے آپ نے کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں سمپلی، جو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جس سے آپ آلریڈی باہر آ گئے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل اب انڈیا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بلاک
جو ہے اس کو انوائٹ کر کے تو لے کے چل رہا ہے. آپ اپنا جغرافیہ تو تبدیل نہیں, تاریخ تو آپ نے تبدیل کر دی جو ہے وہ 70 سال پہلے. کلچر بھی آپ نے تبدیل کر دیا, بلکہ اس پہ بلڈوزر پھیرا. لیکن جغرافیہ کیسے تبدیل کریں گے کہ نہیں جی ہمارا تعلق گلوبل ساؤتھ سے تو ہے ہی نہیں, ہم تو نارتھ میں کہیں رہتے ہیں, یہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ جو ری پوزیشننگ ہے ان کی بارگیننگ ہوئی ہے انٹرنیشنل, اور یہ جو پیسے ملے ہیں یہ اگر پیسے پھر اسی طرح مس یوز ہوں گے تو الٹیمیٹلی دنیا آپ کو کہے گی کہ بھائی ادھر ٹیبل پہ رکھو بم, کیونکہ آپ لوگوں کے کرائسس اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ یہ بم آپ نہیں جو ہے وہ اس کی حفاظت کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برسٹر صاحب کی. یہ جو آپ نے گلوبل بلاک کی بات کی کہ انڈیا ایک نیا گلوبل بلاک بنا رہا ہے اور اس کے لیے پاکستان کو ظاہر بات ہے بڑے بڑے سیریس قسم کے چیلنج. اور لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں برسٹر صاحب, پاکستان کو تو بالکل چیلنجز ہیں. پاکستان میں یہ آپ نے بڑی خوبصورت کہا کہ ہم نے اپنا کلچر بھی علیحدہ کر لیا, ہم نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے علیحدہ کر لیا انڈیا سے, اور خطے سے علیحدہ کر لیا. اس خطے سے اپنے آپ کو جدا کر کے اکھاڑ کے ہم نے عرب ورلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر دیا اور آپ کو پہنچ گئے. انڈیا اب گلوبل ساؤتھ کی جس طرح کے بلاک بنا رہا ہے وہ پاکستان کو پوچھ ہی نہیں رہے, وہ بلاتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا پاکستان کو. چائنا کو تو پھر بھی بلایا, پاکستان کو تو بلایا ہی نہیں, اور کسی نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کون سے گلوبل ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا نیبرنگ کنٹری اس میں ہے نہیں ہے. بٹ یہ بھی ایک کوشچن ہے. برے صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ جی 40-45 ہزار ہم دہشت گرد جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں افغانستان سے, جو ٹی ٹی پی کی شکل میں ہیں, اور وہ اب آ کے ہمارے خیبر پختونخوا میں بس گئے. دس از واٹ ہی سیڈ ان اے اسٹیٹمنٹ کہ ہم 40-50 ہزار لوگوں کو لے کے آتے تو اب کیا کرتا افغانستان, ان کو رکھ تو نہیں سکتا تھا. اب ایک کوشچن تو یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان لاکھوں افغان ریفیوجیز رکھ سکتا ہے, افغانستان ہمارے 45 ہزار دہشت گرد نہیں رکھ سکتا. یہ کیا بات ہوئی اور یہ کیا لاجک تھی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مالاکنڈ کے لوگ تھے, سوات کے لوگ تھے اور باقی علاقوں کے لوگ تھے, انہوں نے بڑا کنسرن شو کیا کہ ان کو نہ لے کے آئیں ورنہ ہمارے معاملات پیدا ہوں گے, لیکن ہم نے پھر بھی ان کو لے کے آئے. یہ جو چیز کی گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عوام کی مرضی کے بغیر یہ جب طالبان پاور میں آئے ہیں اور پاکستان نے وہاں سے جو یہ لوگ لے کے آئے ہیں جن کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں اور بہت سارے ملیٹنٹ گروپس ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ پاکستان کا سوشل فیبرک کو اس نے کیسے تباہ کیا ہے؟ اور ہم ان کو روک سکتے تھے, میرا خیال ہے کہ روکنا بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. اور یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی سابق صاحب جو تھے انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ ٹاکس کر کے کسی طریقے اور طالبان نے ان کو یہاں پہ بھجوا دیا ہے, اور اب یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں, اور وہ ہمیں گالیاں بھی نکالتے ہیں, ہمارے بندے بھی مارتے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ جو ہے بے بس ہے اس حوالے سے. دیکھیں جی, اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لے کے آئے تھے تو اس میں رسپانسبلٹی کا بھی کسی کو لینا چاہیے کہ کس کا ڈیسیجن تھا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہے, اس کا الٹیمیٹلی جا کے اس کے جو روٹس ہیں وہ ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کے ساتھ جس کے تحت ان دہشت گردوں کو ان کو پورا سپورٹ کیا گیا اور ان کو پالا پوسا گیا. بنیادی بات یہ ہے جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی. تو اس میں جب آپ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اثاثوں کے طور پہ تیار کرتے ہیں, ان کو شیلٹر دیتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بعد میں آپ کے ساتھ ان کا جو ایک نیکسس بنتا ہے اس کو آپ ایک دم کٹ آف تو نہیں کر سکتے. اب افغانستان سے ان کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو اسپیسیفکلی ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ پالیسی اپنائی کہ ہم ان کو پولیٹیکلائز کر رہے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ واپس سے مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں تھرو پالیٹکس, جو کہ ایک انتہائی خوفناک قسم کی پالیسی تھی. دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہوا, نہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی جو دہشت گرد قوتیں ہیں ان کو واپس سوسائٹی میں لے کے تو ان کی باقاعدہ پوزیشننگ کریں اور ان کو بڑے بڑے سیاسی جو ہے وہ لیڈر بنا کے یا اس طرح کی کریڈیبل پرسنالٹیز بنا کے عوام پہ مسلط کریں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو مین سٹریم میں لے کے آ رہے ہیں, جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. آپ مین سٹریم کو جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں پوری سوسائٹی کو. وہ کوئی ایز اے اسمال ایکٹر اس میں انٹر نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ایک فیصلہ کن
عنصر کے طور پہ جو ہے اس میں آ رہے ہیں جو آپ نے ان کو لایا. اب یہ دیکھیں یہ جو پالیسیاں ہیں ابھی ان کا سب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. خصوصاً جو آپ نے عمران خان کی بات کی تو بعض لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کو گہرائی سے نہیں دیکھتے. آپ ان کا جو سپورٹ بیس ہے جو پرماننٹ قسم کا سپورٹ بیس ہے وہ اسلامک فنڈامنٹلزم ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں ان کی جو تحریک انصاف جو جس کو اب ٹانگے کی سواری ایک زمانے میں کہتے تھے اس میں پہلی بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب ان کا پاسبان کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کا ایکارڈ یا مرجر ہوا یا جو بھی انہوں نے ارینجمنٹ کی جس کی وجہ سے یہ جو لوگ کریٹ ہوئے تھے بڑے پیمانے پہ فار رائٹ اسلامک فنڈامنٹلسٹ تنظیم اس کو مرج کر کے تو ان کو ایک پاور بیس جو ہے وہ ملا. اس کے بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی افغان ایشو پہ طالبان کے ایشو پہ اور پاکستان میں دہشت گردی کے ایشو پہ اینٹائی امریکنزم جو جذبات ہیں ان کو ابھار کر ایک پولیٹیکل مائلیج جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کی آل دا ٹائم. یہ نہیں کہ کسی ایک وقت میں بگننگ ٹو انٹل کہ وہ وزیر اعظم بھی تھے چونکہ یہ ان کا یہ افغانستان کی آزادی کی جو بات کرنا ہے اور یہ جی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے یہ سارے جو باتیں یہ تو اس وقت ہی جب وہ پاور میں تھے. اب یہ ان کی پاور بیس کا ایک حصہ ہے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے پاور میں آنے کا ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جب آپ نے جو ہے وہ ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ٹیررائز کر کے تو الیکشن کمپین سے ہی روک دیا تھا. اب یہ دوبارہ وہ ایگزیکٹلی دا سیم سچویشن جو ہے وہ ریپلے ہونے والی ہے. یہ لوگ جو ہے وہ طاقت کا استعمال کریں گے آپ دیکھیں گے دہشت گردی بڑھ جائے گی اور جو کوئی 30-40 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ انفلوئنس کر کے تو یہ سیٹیں لیں گے. کوئی بھی لے لیکن جو بھی لے گا وہ ان کا حامی اور اسلامک فنڈامنٹلزم کا حامی ایک سو کال قسم کا اینٹائی امریکنزم جس کی کہ بہت بڑی بیس بے شک دنیا میں ہو لیکن ان کے پاس نہ کوئی بیس ہے نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ کا حدود اربا جغرافیہ تاریخ کیا ہے نہ ان کو پتا ہے امریکہ کا کلچر اور مذہب اور سوسائٹی اور سماج کیا ہے. بس ان کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی گئی تو اس کو بنیاد بنا کے تو یہ الیکشن پہ نظر ہے جناب. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا بہت بڑا تاریخ میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پہ یہ جو نان سٹیٹ جو دہشت گرد ایکٹر ہے اس کا استعمال ہونے والا ہے الیکشن میں جب بھی الیکشن ہوں گے اور طاقت کے استعمال سے ووٹ جو ہے اس کو انفلوئنس کیا جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ برس صاحب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا اور اگر ہم نے اپنے ان سبق سے نہ سیکھا تو جس طرح ہم بھارت کی بات کر رہے تھے کہ ہم وائس آف گلوبل ساؤتھ کانفرنس ہو رہی ہے 120 ملک جو ہیں وہ ورچولی انڈیا کو جوائن کر رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب کہیں جو ہے وہ پیسے مانگنے بھاگ رہے ہیں اتنی بڑی فوج اتنی بڑی عوام آٹے کی لڑائیاں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اور اگر ہم نے اپنے آپ کو سیریس نہ لیا تو دنیا بھی ہمیں سیریس نہیں لے گی اور اسی طرح ہمارا مذاق اڑتا رہے گا. دس از سم تھنگ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب سر. اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو نا.